دا انقلاب کی اس رپورٹ کے مطابق اتر پردیش سرکار نے ایک بار پھر سے مدرسوں کے خلاف ایک سخت اعلان جاری کیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلے کہ اتر پردیش مدرسہ ایجوکیشن بورڈ کی طرف سے ریاست کے تمام ضلع کے افسران کو ایک خط بھیجا گیا ہے۔ اس میں یو پی کے تمام قائم مدارس اور چل رہے مدرسوں کی کچھ اہم باتوں پر مبنی معلومات مانگی گئی ہے۔ خاص طور پر آمدنی، ملکیت اور FCR رجسٹریشن سے متعلق تفصیلات دینے کی ہدایت دی گئی ہے۔ اساتذہ کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ جو معلومات مانگی گئی ہیں ان میں سے بہت سی مدرسہ پورٹل پر پہلے سے موجود ہے۔ بار بار ایسی تفصیلات مانگنا مدرسوں سے جڑے لوگوں کو ڈرانا جیسا ہے۔ یو پی مدرسہ بورڈ کے رجسٹرار RP سنگھ نے سبھی ضلع کے افسران کو جو خط بھیجا ہے اس میں یو پی محکمے کے ڈائریکٹر انکت کمار اگروال کے ایک خط کا حوالہ دیا گیا ہے۔ اس خط میں ریاست میں قائم یا سرگرم مدرسوں سے کچھ خاص قسم کی معلومات مانگی گئی ہے۔ رجسٹرار نے اپنے خط کے ساتھ ایک گوگل شیٹ بھی لگائی ہے اور اسی فارمیٹ پر معلومات فراہم کرنے کو کہا گیا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ تمام ضروری معلومات مدرسہ بورڈ کے دفتر کو جلد از جلد بھیجی جائے۔ سبھی ضلع افسران سے یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ وہ اپنے علاقے میں چلنے والے مدرسوں کی تعداد، نام، پتہ، گاؤں یا محلہ، تھانہ، تحصیل، مدرسے کی منظوری عارضی ہے یا مستقل، مدرسہ منظور شدہ ہے یا نہیں، ان سب تفصیلات کے ساتھ ایک فہرست تیار کرے۔ اس کے علاوہ ان مدرسوں کی الگ فہرست بھی بنائی جائے جن کے پاس FCRA رجسٹریشن نہیں ہے لیکن ان کی آمدنی یا عمارت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ان مدرسوں کی بھی معلومات دینی ہے جنہوں نے طلبہ سے فیس یا چندہ لیا ہے یا جنہوں نے مرمت، سجاوٹ اور فرنیچر پر کتنی رقم خرچ کی ہے۔ ان مدرسوں کا بھی ڈیٹا دینا ہے جنہوں نے منظوری کی تجدید کے لیے درخواست دی ہے۔ ان کی معلومات جیسے نام، پتہ، مینیجر کا نام، مدرسے کی زمین کا رقبہ، زمین کی قیمت سرکل ریٹ کے حساب سے، کل کمروں کی تعداد اور عمارت کی تعمیر پر لاگت وغیرہ کتنی دی گئی ہے۔ ساتھ ہی ان مدرسوں کی سوسائٹی کا رجسٹریشن بھی بتایا جائے تاکہ سوسائٹی کی مدت اور نوعیت واضح طور پر صاف ہو سکے۔ یہ تمام معلومات گوگل شیٹ میں بغیر کسی مرج کے انگریزی رسم الخط میں درج کرنا لازمی ہے۔ اساتذہ کی تنظیموں نے اس پر اعتراض کیا ہے اور حکومت کی نیت پر سوال اٹھاتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ آل انڈیا ٹیچرز ایسوسی ایشن کے قومی نائب صدر مولانا طارق شمسی نے کہا ہے کہ ایسی معلومات پہلے سے ہی خفیہ ایجنسیاں کئی برسوں پہلے اکٹھا کر رہی ہے۔ مدارس کو مشکوک بنانے اور ان کی دینی اور تعلیمی سرگرمیوں پر شک پیدا کرنے کے لیے یہ سب کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ان سب طریقوں کا مقصد مدارس کو ہراساں اور ڈرانا ہے۔ ان کا سوال ہے کہ کیا دوسرے تعلیمی اداروں جیسے گروکل یا عیسائی مشنری اسکولوں سے بھی اس طرح کا ڈیٹا مانگا جا رہا ہے؟ اگر نہیں تو یہ آئینی حقوق کے خلاف ورزی ہے۔ حکومت کسی ایک مذہبی طبقے سے امتیازی سلوک نہیں کر سکتی۔ ان کا کہنا ہے کہ تمام ادارے قانون کے دائرے میں اپنے دینی اور تعلیمی کام انجام دے رہے ہیں۔ حکومت کو ایسے اقدامات سے بچنا چاہیے۔ دوسری طرف ٹیچرز ایسوسی ایشن مدارس عربیہ یو پی کے جنرل سیکریٹری دیوان صاحب زما خان نے کہا ہے کہ جو فارم جاری کیا گیا ہے اور جس طرح کی معلومات مانگی گئی ہے ان میں سے ایسا لگتا ہے کہ محکمہ مدرسوں کو خوف زدہ کرنا چاہتا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو اثاثے برسوں کی محنت سے بنائے گئے ہیں ان کی قیمت اور آمدنی کے ذرائع کی چھان بین کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ مطابق اس طرح کے اقدامات سے حکومت کے سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس جیسے نعروں کی اہمیت کم ہو رہی ہے جس پر وزیر اعلیٰ کو توجہ دینی چاہیے۔ اس سے پہلے کہ دوستو ہم ایک اور ضروری خبر پر نظر ڈالیں، آپ یہ اعلان بھی سنیے۔
दिल्ली के शाहीन बाग से उम्रे पर जाने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी। अल्हम्दुलिल्लाह 1997 से मरहबा ट्रेवल हज उम्रे के मुक़द्दस सफ़र में ज़ायरीन की खिदमत कर रहा है। अब दिल्ली के शाहीन बाग में भी मरहबा ट्रेवल ने उम्रा सर्विस सेंटर कायम कर दिया है। इसलिए तैयार हो जाइए, 27 अगस्त 2025 को खुसूसी रियायती पैकेजेस के साथ उम्रे के लिए ग्रुप निकलेगा। अभी बुकिंग करने के लिए इस नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। वहीं दोस्तों, आइए एक और खबर पर बात कर लेते हैं। खबर यह है कि कर्नाटक में श्री राम सेना का लोकल अध्यक्ष सागर पाटिल सरकारी स्कूल में 41 बच्चों को मारना चाहता था। वजह सरकारी स्कूल का प्रिंसिपल मुसलमान है। इस खबर के ताल्लुक से बाकायदा सदब आफरीन ने अपने एक्स हैंडल पर शेयर करते हुए ये बात लिखी है। गौर से देखिए इन नफरती शैतानों को और लानत भेजिए इन पर। मुसलमानों से नफरत में ये शैतान स्कूल के 41 बच्चों की हत्या करना चाहते थे। इन शैतानों के नाम है सागर पाटिल, कृष्णा मदार, नागन गौड़ा। कर्नाटक में श्री राम सेना का लोकल अध्यक्ष सागर पाटिल सरकारी स्कूल के 41 छात्राओं को मारना चाहता था। वजह सरकारी स्कूल का प्रिंसिपल मुसलमान है। इस शैतान ने स्कूल के पानी की टंकी में जहर मिलवा दिया। ये चाहता था कि मुस्लिम प्रिंसिपल का वहां से ट्रांसफर हो जाए। श्री राम सेना का लोकल अध्यक्ष सागर पाटिल और उनके 2 साथी कृष्णा मधार और नागन घोड़ा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नफरत की भी हद होती है। इस जहरीली पानी की वजह से कई बच्चे अस्पताल में भर्ती है। तो बहरहाल दोस्तों, आप सब लोगों ने इस वीडियो के अंदर ये कुछ वायरल खबरें देखी। आप सब लोग इन खबरों के ताल्लुक से अपनी क्या राय रखते हैं? आप लोग भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।